تسبیح پڑھیں. پوری نماز اگر اس طرح ادا کر لی تو یہ پوری نماز حضور قلب کے ساتھ ادا ہوئی. سمجھا؟ تو یہ حضور قلب کو لوگ مشکل لفظ سب اصطلاح کا ایسا ہے کہ دل کا کو قابو، دل کو حاضر کرنا تو غیر اختیاری، غیر اختیاری نہیں ہے، سب اختیار ہے. اور حاضر نہ کرنے کا گناہ بھی ہو، وہ غیر اختیاری پر گناہ نہیں ہے، اختیاری پر گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے حاضر رہیں. تو ایک بات تو یہ تو پہلے جملے کی تشریح ہوئی، جو میرے ذہن میں جو بات آئی کہ یہ فرمایا کہ لا یبقی من الاسلام الا اسم، تو اس کا نام باقی رہ جائے. تو اب نام باقی رہنے والا زمانہ تو مجھے امید ابھی نہیں آیا، سمجھا؟ کیونکہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ وہ نقل تو کرتے ہیں، لیکن نقل یہ تو ہے ظاہر کی نقل. اب آ جائیے حقیقت کی نقل. حقیقت میں کہ اسلام کی نماز کی اور اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے بھائی آپ کے گھر میں اسلام کی یا نماز کی؟ وہ حقیقت یہ ہے، میں یہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے حق تعالی شانہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھنا، اتنا عاجز سمجھنا کہ اپنی کسی کمال کو، اپنی کسی قوت کو اپنا نہ سمجھنا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں کر رہا ہوں، اور عزت خشوع اللہ کے دربار میں. لیکن عاجزی کے مختلف طریقے، نماز میں عاجزی کا اور طریقہ ہے، روزے میں عاجزی کا اور طریقہ ہے، زکوٰۃ میں عاجزی کا اور طریقہ ہے، حج میں عاجزی کا اور طریقہ. یہ طریقے ضروری ہیں. یہ نہ ذہن میں آئے کہ سب جب اگر نماز کا حاصل یہ ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں تو عاجزی تو ہم ایسی سے دو چار کر لیا کریں گے، سمجھا، بغیر نماز. تو وہ بھی عاجزی کی شکل ہوگی، تو وہ قبول نہیں ہوگی. حقیقت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اصل توجہ ہمیں جانا اس طرح. اب آئیے دوسرے جملے کی طرف. بات لمبی ہو جائے گی، بات کہنا تو کچھ اور بھی چاہتا تھا اس جملے کے بارے میں، لیکن بات لمبی ہو جائے گی. آگے دوسرا جملہ ہے کہ لا یبقی من القرآن الا رسم، کہ قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے رسم. اور میں نے عرض کیا کہ رسم کے معنی نقش. یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم حق تعالی شانہ کی صفت کلام ہے. جیسے صفت قدرت ہے، صفت رزاقیت ہے، خالقیت ہے، اسی طرح صفت کلام ہے. اور صفت کلام ذات سے جدا نہیں ہوتی. آپ اگر باپ ہیں تو سوتے ہوئے بھی باپ ہے، جاگتے ہوئے بھی باپ ہے، دکان پہ بھی باپ ہے، ہر وقت باپ ہے. اب آپ سے اس باپ ہونے کی صفت کو چھینا نہیں جا سکتا، جدا نہیں کیا جا سکتا، سمجھا؟ صفت ایسی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور صفت ہے کلام کی. تو وہ تو اب سوال یہ ہے، جہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ بیان کر دوں، اللہ بچائے. ایک بہت بڑا فتنہ پہلے تاریخ میں پیدا ہو چکا ہے خلق قرآن کا. میں اس بات کو تو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن یہاں عرض کر دوں کہ قرآن کریم جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا کاغذ کہاں سے آیا؟ فیکٹریوں میں بنا. ملک میں بھی بنتا ہے، ملک سے باہر بھی بنتا ہے، اور اکثر ملک کے باہر کافروں کے بنائے ہوئے فیکٹریوں میں یہ کاغذ بنتا ہے. جی، وہ کاغذ باہر سے آیا. جب تک اس پر وہ نقوش نہیں آئے تھے تو اس کاغذ کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ بھی حیثیت نہیں. اس پر تصویریں بھی چھاپی جا سکتی، اس پر اور بہت سارے گناہوں کے کام بھی ہو سکتے. اب یہ کاغذ
ملک میں آ گیا، اسلامی ملک میں پریس میں پہنچ گیا. روشنائی کہاں سے ہے؟ روشنائی بھی باہری کی استعمال ہوتی ہے زیادہ. یہاں کی روشنائی سے چھپے ہوئے قرآن الگ نظر آتے ہیں، باہر کی چھپی ہوئی روشنائی سے الگ نظر آتے ہیں. تو یہ روشنائی بھی باہر سے ہی آئی، غیر ملکی روشنائی، وہ بھی کافروں نے بنائی تھی. پریس مسلمانوں کے پاس، لیکن اب غیر مسلموں کے پریس میں بھی چھپتا ہے قرآن. پریسوں میں جو قرآن چھپ رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو یہ کہنا، اب بحث چلی جائے گی فلسفے کی طرف، میں وہاں جانا نہیں چاہتا. یہ کہنا اس قرآن کریم کو یہ کہنا کہ یہ غیر خالق غیر مخلوق ہے، یہ بات تو درست نہیں. اس لیے کہ نہ یہ کاغذ قدیم ہے اللہ کی طرح، نہ یہ کاغذ اللہ کی صفت ہے، نہ یہ روشنائی اللہ کی صفت ہے، نہ یہ پریس کی یہ نقوش جو ہے جو اس انک سے لکھے گئے، یہ نقوش اللہ کی صفت نہیں ہے. سنیے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. ان نقوش میں تقدس ہے، بہت بڑا تقدس ہے. قرآن کریم کے چونکہ یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس قرآن کو جو اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر جو معانی ہے، اصل قرآن وہ ہے، لیکن یہ چونکہ اس کے ترجمان ہے، یہ الفاظ جب اس پر آ گئے تو اب یہ کاغذ بھی، اب یہ روشنائی بھی اور یہ نقوش بھی مقدس ہو گئے. سمجھا؟ اور اتنے مقدس ہو گئے کہ اب اس کو بغیر وضو کے چھونا ممنوع ہو، ناجائز ہو. اس لیے کہ حق تعالی شانہ کے عظیم کلام کی صفت کا یہ مظہر بن گیا. جس طرح مسجد مخلوق چیز ہے، میں نے آپ نے بتائی، انہوں نے بتائی، سمجھا؟ لیکن جب وہ نماز سے اور اللہ سجدوں سے اس کی نسبت ہو گئی تو اب وہ مقدس ہو گئی. سمجھا؟ اسی طرح یہ قرآن بھی مقدس ہو گیا. لیکن اصل قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ وہ قرآن کی حقیقت ہے اس پر عمل، اس کے احکام پر عمل، اس کے احکام کو سمجھنا، اس کے خلاف نہ جانا. تو حدیث میں یہ جو فرمایا کہ لا یبقی من القرآن الا رسم، کہ یہ قرآن میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے نقوش کے، یعنی احکام پر عمل ختم ہو جائے. سمجھا؟ ابھی وہ زمانہ الحمدللہ نہیں رہا ہے، احکام پر عمل بھی ہو رہا ہے. مسلمانوں میں قرآن کی عظمت، اس کے احکام پورا نہ صحیح